الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر انسان کو جب بھیجتے ہیں تو انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ کبھی انسان کو بیماری دی جاتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے، کبھی انسان کو تندرستی دی جاتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے کہ بیمار ہونے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنتا ہے یا فرمانبردار بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، اور جب بھی بندہ انبیاء کا آزمائش والوں کا تذکرہ پڑھتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام ان میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، ساری خوشیاں بھی ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو شیطان اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے کہ یہ بندہ اس وجہ سے آپ کا فرمانبردار ہے، یہ اس وجہ سے آپ کی تعریفیں کرتا ہے کہ آپ نے اسے سارے انعامات دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش ڈالی، امتحان لینا چاہا۔ ایک بیماری ایسی آئی کہ ایوب علیہ السلام کے سارے جانور فوت ہو گئے، ساری اولاد فوت ہو گئی، ایک ایوب علیہ السلام باقی ہے، ایک ان کی بیوی باقی ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کا صبر یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ کیڑا زمین پر گرتا ہے، ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھاتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ اس کیڑے کا یہ خوراک، یہ بدن بن گیا، اب میں کیسے اسے خوراک سے دور کر دوں۔ صرف مفسرین لکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی زبان سلامت ہے اور زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب واقعہ یوں بیان ہوتا ہے
جب ایوب علیہ السلام پر بیماری کا غلبہ ہو گیا، اولاد مر گئی، جانور مر گئے، تو اب شیطان نے ایک نیا راستہ کھولنا چاہا۔ ایک بوڑھے آدمی کی بزرگ کی شکل بنائی، ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آئے اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بتانے لگے کہ اگر آپ چاہتی ہیں اس کا علاج ہو تو فلاں کام کرے۔ اب بیوی آتی ہے، وقت کے پیغمبر کے سامنے واقعہ بیان کرتی ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو شرک کی بو اس مسئلے سے آنے لگی، تو وہ غصے سے بیوی کو دھتکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب ٹھیک اور سلامت ہوں گا تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ علماء لکھتے ہیں انسان دنیا کے اندر جب بھی غلط راستے پر چلتا ہے، سب سے پہلے اس کا عقیدہ غلط ہوتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ بوڑھے کر سکتے ہیں جنہیں ہم بابے کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بوڑھے کو شریک کر دیا، یعنی شرک کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں پیغمبر کا تذکرہ آتا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بت بنائے جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھانا چاہتے ہیں، والد نہیں سمجھتا، آپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ لائی جاتی ہے، آپ کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، لیکن آگ کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، آگ آپ کو نہیں جلاتی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو بچاتے ہیں۔ اب جیسے جیسے آزمائش آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ سارے کام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے پر آزمائش ڈالتے ہیں اور بندہ آزمائش میں شرک سے دور ہوتا ہے، بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا فخر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر کہ یہ انسان ہے لیکن اس کا کمال دیکھو۔ قرآن کریم میں ایک پیغمبر کا تذکرہ آتا ہے جسے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے سورہ یوسف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأخیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یعنی یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سناتے ہیں۔ والد چونکہ وقت کے پیغمبر ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت ملے گی۔ اب والد نے سمجھا دیا، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا، کنویں میں پھینک دیا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب پیغمبر پر آزمائش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ملک کا بادشاہ بنا دیا، اور وہ بھائی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے جنہوں نے کل آپ کی موت کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جب مارنے پر آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بچانا چاہتا ہے کوئی مار نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے
اور یوں آتا ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ دنیا کے اندر ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا پیدا ہوا فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا فوت ہو گیا، پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا فوت ہو گیا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، چونکہ آپ نے 4 بیٹیاں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا ہے جسے زید کہتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو اس سے محبت ہو گئی، اسے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ لڑکا آج کے بعد میرا بیٹا ہے، اس لڑکے کو آج کے بعد زید بن محمد کہا کرو۔ اب لوگوں نے حضرت زید کو نبی علیہ السلام کا منہ مولا بیٹا کہنا شروع کر دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے مثال بیان کی، اور جب نکاح کا معاملہ حضرت زید کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ پیغمبر جو ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی، بتا دیا گیا، تو آپ نے امت کو تعلیم دی آج کے بعد زید بن محمد نہ کہا جائے، زید کو ان کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ اب جب نبی علیہ السلام ایک لڑکی کو بیٹا بناتی ہیں، قرآن کریم کو آپ کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو روکتا ہے، تو پھر مثال بیان کی جاتی ہے۔ آج کل دنیا کے اندر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آج اس دنیا کے اندر ایک ناسور بن گیا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اولاد نہیں دیتا، دنیا کے لوگ اس بندے کو اولاد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا نہیں دیتا تو لوگ بیٹا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سارے دنیا کے اندر یہ ماحول ہے، پھر ہمارے علاقے کے اندر یہ ماحول بہت زیادہ پختہ ہو گیا کہ بھائی اپنی بہن کو بیٹا دے دیتا ہے، بہن اپنے بھائی کو بیٹا دے دیتی ہے۔ اب جب یہ بیٹا کسی ایک کو دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس لڑکی کی ولدیت بدلا دی جاتی ہے، یعنی جس کا وہ بیٹا تھا اس کا نام ہٹا دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس پرورش ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم کو بندہ پڑھتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو روک رہے ہیں اس معاملہ کرنے سے، لیکن آج ایک مسلمان مسائل سے اتنا ناواقف ہو گیا۔ آج لوگ پیسے کے لیے، آج لوگ انگلینڈ امریکہ کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنے امیر بہن بھائی کو بیٹا دے دیتے ہیں، اور پھر وہ لڑکا اپنے مامے کو چاچا والد کہتا ہے، اپنے چاچے کو والد کہتا ہے۔ اب یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوتا، یہ لڑکا اس والد کا جو اس کا منہ مولا باپ بنا تھا وارث بن جاتا ہے۔ تو شریعت مطالعہ کے اندر یوں آتا ہے، جب کسی بندے نے اپنا نسب تبدیل کیا، جب کسی بندے نے اپنا والد تبدیل کیا، اگرچہ وہ ساری عبادتیں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، لیکن شریعت مطالعہ سکھاتی ہے اس بندے کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس بندے کا حج اور عمرے قبول ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ناسور یہ ہو گیا
کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اولاد نہیں دیتا تو دنیا کے لوگ اولاد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اولاد بھائی بہن کو دیتا ہے، اور بھی یہاں تک نہیں، بعض لوگ تو صرف یہ حد کو پہنچ جاتے ہیں، اولاد مانگنے کے لیے کسی قبر پر جاتے ہیں، اولاد مانگنے کے لیے کسی پیر کے سامنے جاتے ہیں۔ اب یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا کے ایک انسان کو، ایک قبر والے کو شریک کرتا ہے۔ تو ہمیں اتنا مسئلہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جب ایک آدمی کسی کو بیٹا دے دیتا ہے دنیا کے اندر، مثلاً بھائی نے اپنی بہن کو بیٹا دیا، اب اس لڑکے کی ولدیت تبدیل ہو گئی، اب یہ لڑکا وہ اپنی والدہ اور والد کے پاس نہیں ہے اور اس کا نسب تبدیل ہو گیا، تو شریعت مطالعہ ہمیں سکھاتی ہے اب یہ لڑکا جب تک نمازیں پڑھتا ہے نمازیں قبول نہیں ہے، نیکی کا کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کام اس کا قبول نہیں، بلکہ شریعت مطالعہ ایسے آدمی پر تو لعنت بھیجتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ چاہیے، دنیا کے اندر جب معاملات کی باری آتی ہے، آج معاملات یہاں تک ہوتے ہیں، ایک آدمی پاکستان سے باہر کسی ملک کو جاتا ہے، اپنا والد کا نام تبدیل کر لیتا ہے، فقہا لکھتے ہیں اب یہ جتنی کمائی کرتا ہے کمائی بھی اس کی حرام ہے، اگر یہ عبادات کرتا ہے عبادات بھی اس کی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ایک مسلمان صرف دنیا بنانے کے لیے کیا کرتا ہے، نہ نسب کو دیکھتا ہے، نہ ولدیت کو دیکھتا ہے، نہ ہی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک آدمی صرف اس وجہ سے کسی غیر کے بیٹے کو بیٹا بنا لیتا ہے کہ چلو کل اس کا وارث بنے گا، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی نہیں پڑھتا، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹا نہیں ہے، پھر بھی ان کا دین تو قیامت تک چلے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آدمی اپنے قریب کے رشتہ داروں کو میراث سے وراثت سے محروم کر دیتا ہے، اب جب یہ آدمی قبر میں جائے گا تو قبر بھی جہنم کا گڑھا بنے گی، کل قیامت کے دن بھی یہ آدمی جہنم کو جانے والا بنے گا۔ تو علماء بار بار کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اپنا نسب تبدیل نہیں کرنا، بلکہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کو اس کے والد کے نام کے ساتھ ہی پکارنا ہے، یہی شریعت مطالعہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ اس مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔